اگلا میرا سوال ہے کہ صوفی کیا ہے اور وہ کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ بزرگان اعظام نے تصوف کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، اور تصوف کیا چیز ہے، صوفیہ کن صفات کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ جو اکابرین ہیں ان کی تو شان بیان کرنا عزت والی بات ہے، ان کا نام لینا، ان کو موضوع بنانا، لیکن آج کے دور میں جو صفات ہونی چاہیے مختصراً وہی پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے صوفی کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے متوکل ہو، جو صابر ہو، شاکر ہو، شرع کا پابند ہو، اصول طریقت سے آشنا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والا ہو، اخلاص کا پیکر ہو، سخاوت اس کی عادت ہو، محبت اور عاجزی اس کا وصف خاص ہو، مہمان نواز ہو، عیب پوش ہو، کسی کی گناہوں کی اور عیبوں کی تشہیر کرنے کا عادی نہ ہو، غیبت کا عادی نہ ہو، لوگوں کی برائیاں نہ کرتا پھرے، ہمدرد ہو، دکھ سکھ کا ساتھی ہو، ملنسار ہو، وسیع دسترخوان رکھتا ہو، اور متواضع شخصیت کا حامل ہو۔ جن میں یہ چند صفات موجود ہوں، اس شخص کو صوفی کہنا چاہیے۔ ابھی جو اس وقت صوفی کا مطلب بنتا جا رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ شاید چند کڑے اس کے ہاتھ میں ہوں، چند مخصوص انگوٹھیاں اس کے ہاتھ میں ہوں، کچھ کینٹھے، کچھ مالائیں اس نے پہن رکھی ہوں، تو یہ علامت ہے کہ وہ صوفی ہے۔ وہ صوفیوں میں اٹھنے بیٹھنے والا یا درویشانہ انداز رکھنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن صوفی بصفا، صوفی ان خوبیوں کا مالک، اس راستے پہ ان کا علم بردار نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسرا آج کل رواج ہے کہ جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہو، کچھ جنات اور کچھ پریوں اور موکلات کے متعلق باتیں کرتا ہو، ایسا شخص صوفی ہوتا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک یہ دونوں باتیں بڑی کمزور باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین ان تمام باتوں سے بہت بالا تر اور مقربین خدا لوگ تھے، جو اپنی ذات میں وہ وصف رکھتے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اور اس کے بعد اپنے مقربین خدا کو عطا فرمائے، اور ان وصف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر آپ صوفی بننا چاہتے ہیں تو یہی خوبیاں آپ کو اختیار کرنی ہیں۔ صوفی وہ ہے جس کا دن اطاعت اللہ میں ہے اور جس کی رات عبادت الہیہ میں، جو دن میں لوگوں کے دکھ اور سکھ میں ان کا شریک ہے، اور رات ان کے دکھ اور سکھ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا، اور اپنی پشتوں کو بستروں سے جدا رکھ کے کمر ہمت باندھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو غافل نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں گم نہیں کر رکھا، جو اخلاص کا پیکر ہے، جو محبت کا پیکر ہے، جو عجز سکھانا جانتا ہے، خوش گفتار ہے، خوش رو ہے۔ یہ چند خوبیاں ہیں جو ہمیں ایسے شخص کی طرح بنا دیں گی جو صوفی مشرب کا آدمی ہے۔ ہاں، اگر کچھ اذکار اور اس کے حوالے سے بتایا جائے تو صوفیہ اکرام اور بزرگان اعظام نے جو سلوک کی منازل مقرر فرمائی ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے آشنا ہے، اور ان اسباق اور منازل کو اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کے ان کو حاصل کر چکا ہے، جو ذکر کی ہیں، مراقبات ہیں، مجاہدات ہیں، مشاہدات ہیں، منازل ہیں ان کی، اور رسول کی منازل ہیں، ترک کی منازل ہیں، تمام منازل کو طے کر کے اپنے شیخ کی صحبت میں اللہ کی محبت میں گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے دنیا اتنی ہیچ نظر آتی ہے کہ اسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتا، اسی لیے اس کے قریب رہنے والے بھی
اس کی صحبت سے فیض یاب لوگ بھی دنیا کی محبت سے پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی مجلس میں دنیا کی بات کرنا ایک زمانے میں اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا جیسے شرفا کی مجلس میں گالی دینا۔ اہل اللہ کٹھے ہوتے، اہل محبت کو پتہ لگتا کہ صوفیہ کی ایک جماعت آئی ہے، وہ عاشقان خدا کو دیکھنے کے لیے چوک در چوک لوگ آتے، ان سے دعائیں لیتے، چند گھڑیاں ان کی صحبت میں بیٹھتے، اپنی روحوں کو سیراب کرتے اور اپنی نظروں کو ان کی محبت اور ان کے چہروں سے سیراب کرتے، وہ چہرے جنہوں نے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنا منہ موڑ رکھا ہے، ایسے چہروں کی زیارت کرتے اور فیض یاب ہوتے اور اپنی قسمت پہ شاداں و فرحاں ہوتے۔ لیکن ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف اہل نفس رہ گئے ہیں، دنیا کی محبت کو خدا کی محبت کا نام دے دیا گیا ہے، دنیا کے لیے عبادات کرنے کو خدا کی عبادت کہا جانے لگا۔ وہ خالص پرخلوص لوگ ختم تو نہیں ہوئے، کم ضرور ہو گئے۔ انہی صفات کے حامل لوگ کو صوفی کہنا چاہیے یا کہا جاتا ہے۔ جی، اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاص تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی شخص میں کسی فعل میں آپ کو اخلاص ہی حاصل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کبھی بھی مکمل طور پہ صحیح نہیں نکلے گا۔ کسی شخص کی اگر نیت ہی ٹھیک نہیں تو اس کو ثمر کیا ملے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اخلاص ایسی حالت کو کہا جائے گا، ایسی چیز کو کہا جائے گا کہ جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ 100 من دودھ لے لیجئے، اس میں 1 گلاس پانی ڈال دیجئے، بظاہر تو پانی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، دودھ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دودھ اب خالص نہ رہا۔ یہ اخلاص وہ چیز ہے کہ اگر آپ کی نیت میں ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آ جاتا ہے بدنیتی کا، کسی عمل میں مخلص ہونے کا، کسی عمل میں پرنیت اور محبت سے بھرپور ہونے کا، اس میں ہلکا سا شائبہ بھی آ جاتا ہے، وہ عمل تو ہو جائے گا لیکن وہ خالص نہیں رہے گا۔ تو آج کے دور میں جیسے ابھی پچھلا سوال آپ نے کیا رزق حلال کے حوالے سے، رزق حلال میں بھی اگر خالص رزق حلال کو کس قدر خالص کرنا ہے، میں نے مختصراً بیان کیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اخلاص لے آئیں گے تو ہم بہت آسودہ، محبت والی، پاک اور صوفیانہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ آپ نے جب بھی بات کرتے کرتے بات یاد آئی کہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص ایک نعمت ہے جو میں اپنے محبوب بندوں کے سینوں میں امانتاً رکھتا ہوں، کہ ما سوائے اس کے فضل سے ممکن نہیں کہ اخلاص کو پایا جا سکے۔ تو باقی ہماری کاوشیں ہیں جس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں، نیکی کا کام کریں، تو کم از کم ہمیں اپنی نیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو خالصاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہم دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک روایت ضمناً یاد آ گئی کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت منسوب ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے ایک دوسرے بزرگ کا نام لے کے استغفار کیا، انہوں نے کہا اللہ اس شخص کی
گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی کوتاہی کو معاف فرما دے، اس کی گمراہی کو معاف فرما دے۔ جب اس درویش نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی جو مستجاب ہوئی، تو اس اولیاء امت ان معاملات کو اور ایک دوسرے کے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس درویش سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی جس کی وجہ سے مجھے بہتری حاصل ہوئی اور میں ایمان کے درجہ میرا بہتر ہو گیا، تو آپ نے میرا گناہ کون سا دیکھا تھا؟ مجھے اپنے آپ میں بہتری تو نظر آئی، لیکن میں یہ نہیں جان سکا کہ میں نے گناہ کیا کیا تھا۔ یہ میں اخلاص بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک مرتبہ ایک درخت اللہ کے لیے لگایا تھا، اب تم ہمہ وقت اس کی چھاؤں میں آرام کرتے ہو، اس کا فائدہ لیتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ تمہارا یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور صالحات کو کس قدر خالص رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے خاموشی ایک راز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے چاہیے کہ کچھ کوشش کرتا ہوں اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو پیش کروں۔ اگر تم عرفان ذات حاصل کرنا چاہتے ہو، اس ذات کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس ذات کو پانا چاہتے ہو، تو خاموشی اختیار کرو، اپنے لبوں کو بند کرو، اپنی سماعتوں کو بند کرو، کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اس کے بعد اپنے دل میں آنے والے خیالات اور اپنی ذہن میں دوڑتی ہوئی آوازیں اور خیالات کو بھی قابو کرو اور اس کو خالی کرو اور سننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم جب کسی کامل استاد کی نشست میں یا صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ہم اپنی کلاس ٹیچر کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، جو کلاس میں محفلوں میں زیادہ بولنے والے معروف تو ہو سکتے ہیں، مقبول بارگاہ نہیں۔ خاموشی عالم کی عزت کا سبب ہے اور جاہل کے لیے ایک حجاب ہے کہ اس کی عزت اور اس کا بھرم بنا رہے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نجات کا کوئی آسان طریقہ بتائیے، آپ نے فرمایا خاموش۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اس دنیا میں رہ کے بولنا تو پڑتا ہے، آپ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ نہ بولو۔ تم جتنی کم گفتگو کرو گے اتنے تم اللہ کی امان میں رہو گے۔ اگر غور کیا جائے تو ہماری معاشرتی فسادات کی بنیادی وجہ ہماری اپنی زبان ہے۔ ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ غیبت زبان سے کی جاتی ہے، جھوٹ زبان ہی سے گفتگو کی صورت میں بولا جاتا ہے، چغل خوری زبان کی ذریعے ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہم معاشرتی طور پہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد برپا ہوتا ہے، خاندانوں میں فساد برپا ہوتا ہے، دوستیاں میں فرق آتا ہے، رشتوں میں فرق آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ زبان ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسودہ رہے، پرسکون رہے، تو ہمیں کم سے کم بولنا چاہیے۔ عقل مند وہ نہیں جو بہت بولتا ہے، عقل مند وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے، کیونکہ جو شخص بول رہا ہوتا ہے دراصل جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے، اور جو شخص سن رہا ہوتا ہے وہ اس سے نعمت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس رحمتوں کا اور نعمتوں کا خزانہ قلیل ہو، بہت ساری زندگی کے آپ کے بھی مشاہدات ہوں گے کہ ایک شخص شروع میں اس کا امیج بہت اچھا لگا، لیکن کچھ ہی دنوں میں بعد آپ کے ساتھ اس کا تعلق ویسا خوبصورت نہ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ شروع میں تو سب کچھ کہہ گیا، اس کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا، ہمارے دل سے اتر گیا۔ وہ لوگ جو محتاط گفتگو کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، غیبت سے، نکتہ چینیوں سے، جھوٹ سے، بہتان ترازی سے، الزام تراشیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اس محفوظ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ کم بولنا ہے۔ یہ معرفت کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معرفت حق حاصل ہو تو اپنی گفتگو کو مختصر کرو۔